تو میں اب وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کابینہ کے اجلاس کے جو اہم فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کا شکریہ. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے جو ملک کے بھی معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو پچھلے جو ہماری ایک گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، جب اس کو ہٹایا گیا سازش کے تحت، اس کے بعد سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے کافی وہ برے چل رہے ہیں. تو ان حالات میں ہماری جو پریورٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو امن امان کے حوالے سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہی حالات چل رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو عوام کی فلاح ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ہماری پریورٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. تو الحمدللہ سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے انشاءاللہ یکم رمضان سے اکراس دا بورڈ تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اس میں کچھ ہاسپٹل ایسے تھے کہ جو کرائٹیریا پہ پورے نہیں آ رہے تھے، تو اس میں نئی لسٹ عوام کے لیے ہم شائع کر دیں گے تاکہ عوام کو آگاہی ہو کہ کون سے وہ ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کہ جو اس میں علاج کے لیے سہولت کے لیے میسر ہوں گے، اویلیبل ہوں گے. دوسرا، چونکہ ہمارا رمضان آ گیا ہے تو اس میں ہمیں چاہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں اور تاکہ ہمارے لوگ جو ہے عبادت کر سکیں اور اپنے رمضان کی جو باتیں ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اس کے لیے جو ہمارے پاس اویلیبل ایک ڈیٹا ہے احساس کا اور بسپ کا، اس ڈیٹا کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندان کو جو ہے وہ 10,000 روپے کیش کی صورت میں دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں اس میں کافی ایشوز بن جاتے ہیں. لڑائی بھی ہوئی یہاں پر کے پی میں، تو اس میں ایک بندے کی جان بھی چلی گئی. تو ہم نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایٹ دا ڈور اسٹیپ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیش 10,000 روپے دیں گے اور اسے پھر وہ خود ہی اپنی جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اس میں کچھ ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ پروکیورمنٹ میں لوگ کہتے ہیں جی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک اچھا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم لانا چاہتے ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے اور ہمارا بھی یہی ویژن ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم دیں گے ان کو. ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 1,15,000 مزید خاندان جو ہیں، 115 حلقے ہیں ہمارے ٹوٹل کے پی کے، ان میں جو اس ڈیٹا میں نہیں ہے شامل کسی وجہ سے اور وہ بھی مستحق ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ 10,000 روپے جو ہے وہ دیں گے. اس کے ساتھ جو لنگر خانے تھے وہ ہمارے بند ہو چکے تھے، ہم نے ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے تھے پہلے سے. اب وہ کافی شروع ہو چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ یکم رمضان تک سارے شروع ہو جائیں گے. لوگوں کی فیسلٹی ہوگی، وہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا کوئی لوگوں پہ احسان نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور فرض سمجھ کے. تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں اور ٹی ایچ کیوز ہیں، ہاسپٹلس جو دسترخوان ہے، رمضان دسترخوان، وہ بھی انشاءاللہ ہم تمام جتنے ہمارے ہیں صوبے میں ان سب میں سحری اور افطاری کے ٹائم اس میں جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وتھ پیشنٹس وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آ کے سحری اور افطاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے جا کر انشاءاللہ ہمارے صوبے میں روزگار کے حوالے سے ہم نے پہلے بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ سرکار کے پاس اتنی نوکریاں ہیں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے سکے. تو ہم نے عزت کے ساتھ روزگار دینے کے لیے نوجوان اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم نے اسکل ٹریننگ دینی ہے. اور اس میں 2 طرح کے ہم نے لونز دینے ہیں. ایک تو بغیر سود کے ہم نے قرضہ دینا ہے اور کچھ ہم نے گرانٹ بھی دینی ہے. اور اس میں جو لوگ ویل کوالیفائڈ ہوں گے، جو ہمارے پاس آلریڈی ان کی ٹریننگ ہوگی، تو ان کو ہم انشاءاللہ گرانٹ کی صورت میں جو بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف مدوں میں ضائع ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا، تو ان کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح یوٹیلائز کریں اور عوام کی فلاح کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا. میں میڈیا سے اتنا کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک برج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان، اور ایک برج کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے. اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے. تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے. ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں این ایچ پی میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا، اس وقت 1510 ارب ہمارا بقایا ہے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم 1991 میں سی سی آئی میں اپرووڈ ہے اور اس کے بعد 12 اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کے آرڈر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ پیسے نہیں دیے جا رہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے، نہیں یہ خیرات ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے صوبے کا حق ہے، ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے. یہ ہم مانگتے ہیں. پاکستان کے حالات
اگر آج معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا ملک ہے پاکستان, ٹھیک ہے ہمیں اکٹھے نہ ملے, لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے. میں وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے, ہمارے صوبے میں جو یہ بارشیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے, جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آلریڈی دیا تھا. وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا. اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہم ان لوگوں کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرتے, ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے. یہ بہت بڑا پیسہ ہے. تو شاید ہمارے صوبے میں کچے گھر نہ ہوتے, اور یہ کچے گھر بارشوں کے بعد جو گر جاتے یا نہ گرتے. تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد, حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیف دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا. انسانی جان بہت قیمتی ہے. کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت ہی بڑا سانے ہے اس کے لیے, اور جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے. اور ان کے گھر میں ایک نہ کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے, تاکہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت وہ گر سکتا ہے, تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس میں شفٹ ہو جائیں اور ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ, اور عاجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلنگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا, تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پہ جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پاس راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا. صوبے کی عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے, میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں. آپ جھنمی نہ بنیں. آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں, آپ کھڑے ہوں, آپ سامنا کریں اس چیز کا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سٹینڈ لیں. کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ ہماری ٹیم ہے, یہ عوام ہماری ٹیم ہے, میری کیبنٹ میری ٹیم ہے, میری پارلیمنٹ میری ٹیم ہے, لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے. اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر میرا ساتھ دے گی, میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کسی رشوت خور کے ساتھ نہیں ہوں. میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہوں جو آپ سے رشوت مانگتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے. تو اس لیے جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے, میری ٹیم بن کے ساتھ دینا چاہیے. کوالٹی کے اوپر اکثر کمپلینٹس آتی ہیں, تو کوالٹی جب آپ کے علاقے میں آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کوئی اگر ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں, اس کو روکیں, اس کو چیک کریں. بجائے یہ کہ وہ کام ہو جائے, کام ہونے کے بعد آپ کمپلینٹ کریں ٹھیک نہیں ہوا, تو آپ اس کام کو جا کے اسی وقت آن دا اسپاٹ روکیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کہیں کام ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کنٹریکٹر جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ وہ اپنے بل بھی لے جا چکا ہو, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ آپ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں, کھڑے ہوں, ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے مل کے صوبے کو چلانا ہے. آپ سے انٹریکشن رہے گی, اور بھی چیزیں آتی رہیں گی, لیکن کچھ چیزوں پہ جو میں نے پالیسی کلیئر کر دی ہے, مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا, ہماری عوام, وہ ایک برج کا کام کرے گی بٹوین دا گورنمنٹ اور عوام کے درمیان میں ایک برج ہوگی. باقی جو چیز میرے تک آئے گی پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر. اگر میں مافیا کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دعووں سے نہیں چلتا, کارکردگی کی بنیاد پہ ہم نے کام کرنا ہے. پالیسی جو ہے, اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بھی بندے کو یا روڈ پہ جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے. اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ بتا دے گا کہ حل کیا ہے اس کا. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے. اور جب مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے ایک بات بتانا بھول گئے, سیکیورٹی. ہاں جی, ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے, ہمیں غریب ملک ہے, لیکن یہ بادشاہت کا نظام ہے, اور جس طریقے سے ایک بادشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے. ہمارے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن ہے. تو اس میں نے اپنی طرف سے یہ لایا تھا پہلی کیبنٹ تھی آج, کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پرس ملتے ہیں, سیکیورٹی ملتی ہے, گاڑیاں ملتے ہیں, فیکٹریز ملتے ہیں, اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں, تو آج ہم نے ختم کر دی ہیں.
جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے جو برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے. کسی کو بہت شوق ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھے، اور ایسے آپ اقدامات کرتے ہی کیوں ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیے، کرسی ہٹنے کے بعد بھی چاہیے، اور چاہیے بھی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر. تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر، عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر مستقبل دینا ہے، بجائے اسے کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ خود عیاشی کرتے پھریں. تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی اور ایسی بہت چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پر سے پلیز ہم ان کو کم کریں. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرول دیا جا رہا ہے تمام سرکاری محکموں میں منسٹرز کو، چیف منسٹر کو، اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ہمارے گھروں کے، ہمارے دفاتر کے، ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے. اور اگر کسی کو بہت شوق ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اسی عیاشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بادشاہت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگائے. ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ عوام کو اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے، اور وہ کر سکتا ہے اس کو. لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں، معاشی حالات میں نہ عیاشی کریں گے، نہ کسی کو عیاشی کرنے دیں گے. تھینک یو. میں ایک سیکنڈ، ایک منٹ جی لیاز جی منٹ خبر کہو کہ نا دے دپا رہا تاثر آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے. میں تعارف کرانا چاہتا ہوں ملک لیاقت صاحب ہمارے معاون خصوصی ہیں، کابینہ کے رکن ہیں، اور دیر سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس بھی کرانا چاہتا ہوں. اب آپ سوال ہوا ہے بتائیے کہ اس وقت آپ نے بتایا 110 ارب روپے جو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی اس نے خط لکھا تھا کہ 360 ارب روپے کے بقائے جاتے ہیں. ابھی آپ کا بے شک 1510 ارب 1510 ارب روپے ہمارے بقایا جاتے ہیں. ایک یہ جو آپ کا جو ایک میتھڈالوجی ہے وہ جو ایک اے جی این قاضی والی، اس کے اوپر یہ پیسہ انہوں نے ہمارا دینا ہے، اور یہ پیسہ ہمارا سی سی آئی سے 1991 سے آ رہا ہے. اس کے بعد یہ بار بار اپروو ہوا وہاں سے، اور بار بار اس کو امپلیمنٹ کرنے کے انڈورس بھی کیا جا رہا ہے. یہ 1510 ارب تو وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں، اس کی ہماری قسطیں شارٹ ہیں، لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں. اب اس کے لیے کیا عمل ہوگا، کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی، وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں، اتنی سستی گیس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں، لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی. میں آدھا بل دوں گا، گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی، میرا پورا صوبہ. اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہے میرے ان پیسوں میں، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے، مجھے ریلیف چاہیے، مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا. یہ میرا حق ہے، نہ یہ بھی کہنا خیرات ہے. میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، ہماری پارٹی کو دیا ہے، تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جاتے ہیں تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے، آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے، آپ ان کے سامنے صوبے کے حقوق ان کے حوالے سے اپنا مقدمہ رکھتے، آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے، اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے، یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف، وہ تو رہے گا، سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ، یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں، ڈالر کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول ڈیزل کا کیا ریٹ تھا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا، بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، روزگار کتنا تھا، انڈسٹری کتنی چل رہی تھی، کاروبار کی کیا نوعیت تھی اس پورے ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن تھی. اور ان کے جانے کے بعد سے اب تک کا حال دیکھ لیں. پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورننس انہوں نے کی ہے، اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے. اب دوبارہ ان نئے لوگوں کو پھر مینڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے. اگر عوام ان کو لاتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر اب کمیشن بنائے، اور یہ ہمارے فارم 45 پہ ریزلٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے، عوام کو حق دیا جائے. دوسری جو آپ نے بات کی، اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں. ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پہ اٹھاتے رہیں گے، حق مانگتے رہیں گے.
साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही, हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे शहरों में हम आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूं। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूं, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटे, मेरे कर्जा तो उतारना है आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूं। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आइजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूं। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के जोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। साहब, ये हमेशा हमने देखा है कि जब भी वफाक में नून लीग की हुकूमत आती तो खैबर पख्तूनख्वा आटे का बहरान शदीद हो जाता है। दूसरा मेरे सवाल है कि खजाना खाली है, सेहत कार्ड को भी बहाल करना है, ये आपने रमजान पैकेज भी दिया, तो किस तरह मैनेज करेंगे आप, क्योंकि ये तो अरबों रुपए इस पर लागत आएगी। देखिए जी, हमारा जो खजाना जो खाली, अल्लाह ना करे खाली खजाने को, लेकिन अगर हम अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैलाएं और अपनी प्रायोरिटीज को हम रख लें सामने, तो मेरे ख्याल में कभी खजाना खाली भी नहीं होगा और हालात भी ठीक रहेंगे। हमने प्रायोरिटाइज किया है। प्रायोरिटी 1 अमन व अमान है, प्रायोरिटी 2 लोगों की वेलफेयर है, गुर्बत का खात्मा है, रोजगार है। प्रायोरिटी 3 पे फिर हमारे पास है कि हमने बेहतर जो सहूलियात देनी है तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। उसके बाद हमारा फिर आता है डेवलपमेंट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारा खजाना जब हमें हक मिलता रहेगा तो कभी भी खाली नहीं होगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, अदब ठीक होना चाहिए। अवाम पे जब लगाने की नीयत से हम खजाने के ऊपर खजाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। पीटीआई का मोटो है मोरूसी सियासत का खात्मा, लेकिन इल्जाम ये लग रहे हैं कि आपकी जो कैबिनेट तश्कील दी गई उसमें मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया गया और उसमें बदतरीन उसमें मोरूसियत को रखा गया। जी देखिए, मोरूसी सियासत में जो है ना 2 पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मोरूसी सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि क्योंकि कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आके टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिस्कशन करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसे डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, अवामी सवाल है, आगे रमजान आ रहा है, बिजली की लोड शेडिंग, गैस सर नहीं होता, इस बारे में सर आप इकदाम करें। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है 3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको शहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियाने भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है, हम पहले जाएंगे
टुवर्ड जो हमारे लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से, और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन का इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उस पर मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। वन बाय वन। फिदा नंबर दें। यस तारिक, आप एक जो तासुर है कि जी मरकज और सूबे में महाजर आई, और आप इधर आजिज़ी और खाकसारी के अल्फाज भी इस्तेमाल करें। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी शानदार माशाअल्लाह। आप नहीं समझते कि मरकज वाले आपकी मूंछों से डरते हैं? देखिए अच्छी बात है, कुछ डरेंगे तो कुछ मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक और बातिल की जंग में हक का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूंगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। जो सब के पजरा के बारे में कॉन्ट्रैक्टर्स भी कभी कभार प्रेस क्लब भी आते हैं और एहतजाज भी उन्होंने किए। कब तरक्याती रिलीजेस जारी होंगे ताकि उनके साथ वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ पूरे मईशत का पहिया ले बड़े लोग उनके साथ काम करते हैं और उनको वो फंड रिलीज नहीं होते जो काम में तरक्याती जो एबीपी के काम में जो जारी था। मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज वाइज ये चीज भी हमारी प्रायोरिटी में है, लेकिन जिस नंबर पे है उस नंबर पे ये होगी, प्रायोरिटी वाइज होगा। बहुत ज्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो दे दी गई, अपने हालात को देखे बगैर दे दी गई, उनको हम कट भी करेंगे। हम प्रायोरिटी स्कीम्स को बिल्कुल हमने करना भी है, हमने उनको शुरू भी करना है, उनको रिलीज भी करना है। लेकिन बहुत सी स्कीमें दी गई सिर्फ खुश करने के लिए, उनमें न रिलीज हुआ न उनमें इतनी जरूरत है उनकी, तो उनको हम कट डाउन करेंगे। आखिरी सवाल आरिफ। वन बाय वन। आपके एजेंडे के हवाले से अच्छा, जुमे नमाज भी है ना। अच्छा चले ये 2-3 कर लें आप। आप अभी आए, आपने सेहत कार्ड का ऐलान किया, कितनी लागत इसमें आएगी इब्तिदाई तौर पर? इसमें जो है तकरीबन लाइबिलिटी थी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो 17 बिलियन की थी। तो अभी हमने उनको 5 बिलियन रिलीज कर दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि मजीद जो है उनके साथ जो हमारा भी नई बातचीत हुई है स्टेट लाइफ से, ये हुई है कि हम हर महीने के पैसों के साथ अपना जो एक कर्जा है ये भी उतारेंगे। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि कर्जा चढ़ाई जाओ फिर उसमें सूद दिए जाओ। हमारी पॉलिसी ये है कि साथ साथ हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, और पाँव पे खड़े होकर अपनी जो लाइबिलिटीज हैं हमने कर्जे खत्म करने हैं। इसके अलावा हमारे सूबे पे और भी बहुत ज्यादा कर्जा है, उसे भी हम काम करेंगे। उसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह। तो फिक्र ना करें, अवाम का कर्जा भी खत्म करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है इंशाल्लाह, और पाँव पे भी खड़ा करना है। आरिफ का नंबर है। आरिफ सारे सवाल तो ना करो, आगे नहीं मिलना जी, प्लीज। आपके एजेंडे के हवाले से सवाल है कि एक तो आपने ये कहा कि रमजान पैकेज देने का तरीकाकार क्या होगा, आप उनको लिस्टें बनाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंसाफ कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 रुपए में जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपए में हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल, ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने 10 लाख डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी में शेख उर्दनोश की सरकारी नफों पर दस्तयाबी के लिए कोई फैसला हुआ है कि नहीं? अच्छा, पहला जो दोजों के खिलाफ सरदोजी हो रही है इस वक्त, ओके, पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज किया इस चीज को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है।
और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी इस पे सेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मजीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है और इससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स करने हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज नहीं है। मुझे ये चाहिए कि एक खास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मजीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमजान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए मैकेनिज्म है। और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके जरिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं। और हम सामान नहीं दे रहे, हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तस्वीर नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उसे कर सके। बजट के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि बजट पहले से मंजूर ही नहीं हो चुका है। अभी 3 महीने आपके पास, 1 महीने का आपने मंजूर करवा दिया है एडवांस ग्रांट की शक्ल में। ये बताइए क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए, या रूटीन के मुताबिक कब पेश हो सकता है? देखिए, आप अगर सारी बातें एक ही दिन में कर लोगे, दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है आपका मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया।